فنون لطیفہ کا میدان کوئی بھی ہو، لیکن جب پرفارم کریں ایاز خان تو لگ جاتے ہیں چار چاند۔ صداکاری، اداکاری اور کامیڈی میں جو بھی کام کیا بہت خوب کیا۔ ڈگری تو لی انجینئرنگ کی، لیکن فنون لطیفہ میں ایسے چھائے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی ان کی شہرت کا ڈنکا خوب بجا۔ مزاح میں جہاں ہنسایا وہیں اخلاقیات کا بھی خیال رکھا اور اپنا ایک منفرد مقام بنایا۔ میدان چاہے تعلیم کا ہو، اداکاری یا پھر کاروبار، جہاں گئے کامیابیوں نے ان کے قدم چومے۔ میرا نام ہے ایاز خان اور پاسپورٹ پہ میرا نام ایاز محمد خان ہے۔ میں سانگڑ میں پیدا ہوا۔ میرے والد جو تھے وہ ڈاکٹر تھے اور ہم ماشاءاللہ 9 بہن بھائی۔ خاتون فاطمہ اسکول ایک مشن اسکول تھا جو وہاں کا سب سے اچھا اسکول تھا، وہاں پہ میری تعلیم بھی ہوئی، ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کی بھی۔ 9 بہن بھائیوں کو پالنا آج کے دور میں، میرے والد جو ڈاکٹر بھی تھے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے، وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے سب نے یکجا ہو کر جو ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ماحول ہوتا ہے، وہ ادب ہوتا ہے، وہ پیار ہوتا ہے، وہ یکجہتی ہوتی ہے، یہ ہم نے سانگڑ میں جب ہم اپنے ایک گھر میں جو 3 کمروں پہ مشتمل تھا، جو وہاں سندھ میں کہتے تھے ماڑی، یعنی ایک اگر منزلہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایک منزلہ ماڑی، تو وہاں پہ ہم نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ ہمارے اسکول میں جو ٹیچر تھے وہ بھی وہاں پر پٹائی بھی ہوئی ہے، وہ بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کو بچپن میں اپنے ٹیچر سے کچھ پنشمنٹ ملتی ہے تو وہ آپ کے لیے بہت گائیڈ لائن بنتی ہے، اور ساتھ ساتھ کچھ ابا سے بھی، بڑا تو میں تھا لیکن ابا نے یہ کہا تھا کہ بھائی تمہارے ٹریک پہ سب نے چلنا ہے، اور الحمدللہ میرا جو بچپن ہے جس طرح گزرا، مجھ کو فالو کرتے کرتے ہم آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، اور میٹرک اور انٹر کے بعد میں کراچی آ گیا۔ کراچی میں پھر میں نے سوچا کہ بھئی مستقبل میں کرنا کیا ہے، کیا والد کی طرح ڈاکٹر بننا ہے یا پھر انجینئر، لیکن کچھ میرا ذہن تھا کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں، تو میں نے پھر سول انجینئرنگ اپنے ہائر ایجوکیشن میں وہ شروع کی۔ الحمدللہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ ابو کو سپورٹ کرنے کے بجائے خود ہی کیوں نہ کوشش کی جائے، تو جہاں ہم سانگڑ میں ٹانگے پہ بیٹھ کے جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سائیکل پہ جاتے تھے، اسی طرح میں نے یہاں پر بھی بسوں میں سفر کیا۔ میں وہ لفظ دھکے کھانا میں کہتا ہی نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جب تھوڑی سی محنت کرتا ہے نا تو اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو میں کمپیوٹر بھی کرتا تھا کیونکہ کچھ تھوڑا بہت ابا سے سیکھا ہوا تھا، اور کچھ مجھے خود شوق تھا، لیکن میڈیکل کی طرف میں آیا نہیں۔ خیر وہ انجینئرنگ اپنی جگہ چلتی رہی، اور میں اپنے جو چھوٹے موٹے خرچے تھے وہ ٹیوشن پڑھا کے، اور ساتھ ساتھ جو میں شام میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا تھا اس میں پورا کرتا تھا۔ یہی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں شوبز میں بھی تھوڑا آگے آیا۔ میں نے کہاں تو کالج میں جب میں تھا سانگڑ میں تو معین اختر صاحب وہاں آئے تھے، اخلاق احمد معین اختر، خود وہ ینگ تھے، بہت کم ایج، تو ان سے آٹوگراف لیا تھا۔ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جب میں کراچی آ جاؤں گا اور شوبز کی طرف میرا قدم بڑھے گا تو مجھے ہاتھ پکڑنے والوں میں، مجھے اپریشیٹ کرنے والوں میں معین اختر جو ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ان کو میں نے آٹوگراف والی بات بتائی، وہ یوں بھی ان کو اچھا لگا، لیکن کہنے لگے تم بڑے ڈیفرنٹ سی جو ساؤنڈ ایفیکٹس اور یہ جو چیزیں کرتے ہو، اگر آگے بڑھنا ہے تو تمہیں دوسروں سے ہٹ کے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے مزاح میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ ایک تو ایک ملوث خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ آپ فیملی میں جوک سنا رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے۔ ساؤنڈ ایفیکٹس میں بہت ایکسپرٹ تھا، ٹی وی کے جو ڈرامے ہوتے تھے، ٹی وی کے جو کیریکٹرز ہوتے تھے ان کی میں آوازیں میمکری کرتا تھا۔ تو یوں میں نے شوبز، ساتھ ساتھ تعلیم، ساتھ ساتھ شوز، اور ساتھ ساتھ اپنی جاب کو بھی جاری رکھا، اور یوں میرا یہ جو سفر تھا جس نے مجھے، جب میں نے انجینئرنگ کر لی تو اب میرے پاس بہت سی جاب کا بھی اپرچونٹی تھی، باہر جانے کی بھی اپرچونٹی تھی، لیکن چونکہ شوبز کا ایک شوق لگا ہوا تھا اس لیے میں نے باہر جانے کو فی الحال ترجیح نہیں دی، اور یہیں پر میں نے پاکستان اسٹیل مل شروع ہو رہا تھا، اس کی کنسٹرکشن شروع ہو رہی تھی، تو میں گیمن کمپنی میں جا کے وہاں میری جاب لگ گئی، اور یوں وہاں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے شوبز میں کبھی بڑی مشکل سے رات کو جاگنا، دن میں جاب کرنا، 3-4 گھنٹے صرف سونا، لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں آہستہ آہستہ صحیح لیکن آگے بڑھتا جاؤں۔
इंजीनियरिंग के इस दौर के साथ साथ जब मेरी जॉब हो गई उसी दौरान मुझे सऊदीया में एक ऑफ़र आई और अपने इस जॉब में अपने दिल पे पत्थर रख के कि शोबिस से मैं दूर हो जाऊंगा सऊदीया जाके, और उस दौरान 50-50 के 2 प्रोग्राम मैंने किए थे और मैं चला गया सऊदीया। आराम को में 2 साल रहा, लेकिन बस एक दिल मचला, ये बीच में यहाँ आया। जब यहाँ वापस आया तो इत्तेफाक है मेरे चचा थे, वो एंटी करप्शन में थे, एसएसपी, वो मुझे ऐसे निज़ामी साहब के पास ले गए। निज़ामी साहब जो डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा भाई ये देखें आप इस बच्चे का आप यहीं पे करा दें। तो मैंने अपने हाथ से एप्लीकेशन एक लिखी और 17 ग्रेड में मेरी जॉब कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो गई। यूँ मैं गवर्नमेंट ऑफिसर 17 ग्रेड, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे एक दफ़ा अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए 10 लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी थी, और यूँ मैं खुद बन गया। और मैंने सोचा कि अगर किसी शख्स को भी अटेस्टेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको वेरीफाई करके मैं अटेस्ट कर दिया करूँगा। तो गवर्नमेंट जॉब हो गई। साथ साथ ये गवर्नमेंट जॉब चल रही थी, तो इसी में पता चला भाई जब आप ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, कहा तो ये जाता है ख़वातीन के लिए, ये कहा गया कि इनको अब उस ट्रैक पे डाल दूँ जिस ट्रैक के लिए लोग कह रहे होते हैं कि यार एक से भले 2। तो मेरे साथ भी वही हुआ, और मेरी जो अपनी ज़िंदगी थी उसमें मेरे साथ शामिल हो गई मेरी अपनी बीवी, और यूँ मेरी शादी हो गई। लोग कहते हैं कि शादी, अयाज भाई आपकी शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? तो मैंने कहा सऊदीया से मैं एक सामान अपना लेके किसी के यहाँ गया था सामान देने, तो उमर शरीफ ने अपने किसी शो में कहा था अयाज तुम सामान देने गए थे, उन्होंने अपना सामान पकड़ा दिया। तो यूँ हम जहाँ गए थे वहाँ पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ गए थे, वो यूँ इस तरह से अज़दवाजी ज़िंदगी में भी मुंसलिक हो गए, और ज़िंदगी का सफ़र शोबिज़ प्लस गवर्नमेंट जॉब प्लस ये ज़िम्मेदारी के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। लेकिन जो मैं शोज़ वगैरह करता था या टीवी वगैरह पे काम करता था, यानी मेरा प्रोफेशन, मेरी अपनी फैमिली लाइफ, और फिर शोबिज़, क्योंकि शोबिज़ सम टाइम बहुत से लोगों के लिए उसको वो फुल टाइम समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये शोबिज़, इसका नाम ही ऐसा है। तो मैंने कहा नहीं, इसको मैं टोटली नहीं रखूँगा। मुझे अच्छा लग रहा होता था जब कहते थे इंजीनियर अयाज खान। मंजूर जमाल साहब हमारे कॉम्पेयर थे, वो मुझे बुलाते थे तो वो पहले यही कहते थे, तो मुझे अच्छा यही लगता था। फिर ज़ाहिर मैं यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे रहा। काफ़ी वहाँ का एक सफ़र अलग है, उस पर हम अलग बात करेंगे, क्योंकि वो सफ़र बड़ा डिफरेंट था। बिल्डिंगें किसी की आप तोड़ने जाएंगे, खा इलीगली आप बना रहे हैं, जब हम तोड़ेंगे तो लोग नाराज़ होते थे, लोग पहचानते थे, कहते थे अयाज साहब ये क्या कर रहे हैं आप, तो लोगों को मुस्कुराहट देते। मैं कहा भाई वो हमारा जो है मुस्कुराहट वाला काम शाम वाला है, दिन में ये गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में आप जब कानून तोड़ेंगे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन ये था कि मैं बहुत ही कंफर्टेबली, मोहब्बत से, प्यार से उनको समझाता था। अच्छे डिपार्टमेंट में लोग मिसगाइड करके भी दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने कोशिश की है, आज भी मुझे बहुत से लोग मिलकर ये कहते हैं अयाज भाई आपने हमारा फ़लाँ काम में हमको बड़ा अच्छा गाइड किया था। तो ये तो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का वो दौर था जिसमें कुछ लोग नाराज़ भी हुए, पुलिस केसेस में भी हमें जाना पड़ता था, हाई कोर्ट के केसेस में भी जाना पड़ता था, उनके सामने भी जवाबदेह होना पड़ता था। बीवी को जवाब देना अलग है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे और किसी बायलॉज के हिसाब से इन चीज़ों का देखना, उनको करना, लोगों की मदद करना, लोगों को समझाना, ये सारी चीज़ें हम कई फील्ड के जो है ना, एक वक्त में कई फील्ड में काम करते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि अयाज भाई आप एक इंजीनियर, आप एक आपका यानी कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, आपका नाम है ऑप्टिशियन, आप कॉम्पेयर, आप राइटर, आप एक्टर, आप सबसे मुश्किल काम कॉमेडी करते हैं। इतने कामों को आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैं कहता हूँ ज़िंदगी में हम जो मौजूद हैं, हम अपने इस अक्ल और समझ के साथ साथ सारे काम को मैनेज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम तो मैनुअल दौर के लोग हैं, आज तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक दौर है। हमने उस मैनुअल दौर में सारे कामों को वक्त दिया, बहुत ही ज़िम्मेदारी से अपने कामों को निभाया, और लोगों को भी आज भी यही होता है कि लोगों को हम कह रहे होते हैं कि भाई ये कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। और आज भी मैं सोचता हूँ कि उस सफ़र की तरफ दौड़ता हूँ तो एक आँख झपकते हुए लगता है कि इतना सारा वक्त जो है गुजर गया, हमने अपने बुज़ुर्गों को खो दिया, लेकिन हम उस ट्रैक पे चाहते हैं कि अपने बच्चों को भी उसी पे चलाएं, और हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اکثر لوگ کہتے ہیں آج بھائی آپ کی یہ کامیابی جو ہے اس میں جو آپ نے اتنے چیزیں کی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا ممکن سب کے لیے ہے، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ہمیں تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہمیں تھوڑی سی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ دیکھیں یہ گولڈن جو کہتے ہیں نا کہ گولڈ کا چمچہ لے کے تو پیدا ہم ہوئے نہیں۔ جو لوگ خود محنت، ہم تو دیکھیں نا، ہم تو یہ ہوتا تھا اے سی کی تو شکل نہیں دیکھی تھی، ٹھنڈ کی تو شکل نہیں دیکھی تھی، آج آپ گاڑی میں بیٹھے بچے اے سی کھول دیں۔ ہم نے خود اتنی چیزیں ان کو مہیا کی ہیں کہ وہ جد و جہد کے لفظ اور محنت کرنے والے لفظ سے کتراتے ہیں۔ ہم نے فرسٹ ٹائم جب میں اور بہروز، میں، بشرا انصاری اور عالمگیر، ہم نے فرسٹ شو کیا تو ہم گئے دبئی۔ ایمریٹس کی اس وقت پہلی فلائٹ چل رہی تھی اور ہمارے یہاں کے سارے پائلٹ تھے جنہوں نے ان کو ٹرین کیا تھا۔ وہاں گئے تو وہاں پر مجھ سے خلیج ٹائمز کے انٹرویو دینے والے نے پوچھا، اور ہماری ترتیب ایسی تھی کہ میں، ایاز خان، بشرا، بہروز اور عالمگیر ہم بیٹھے تھے، تو اس نے کہا واٹ از دا نیم آف یور گروپ؟ میں نے کہا ایبا فرام ایسٹ۔ تو اب وہ انہوں نے ہیڈ لائن لگائی تھی، خلیج ٹائمز میں ہیڈ لائن لگی تھی کہ ایبا فرام ایسٹ۔ تو پھر بہروز اور یہ بشرا سب مجھے کہہ رہے تھے ایاز یار تم نے دیکھو کہا، انہوں نے وہی اٹھا لیا کیپشن۔ تو وہ ہماری کامیابی، پہلا شو تھا، ایک 5 اسٹار ہوٹل میں رکے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا بٹن دبائیں گے تو کیا نکلے گا، یہ حال تھا۔ چڑھے اور دیکھا اور ایک عجیب روشنیاں تھیں، اور سفر میں پہلی بار ظاہر ہے وہ سفر میرا تھا پہلا۔ پھر وہیں سے ہمیں لنکڈ ہوا، ہم نے اور شوز ہمیں ملے امریکہ میں، ہم نے پتہ نہیں ایک سمجھے کہ 1.5 مہینے میں ہم نے کوئی 17 اسٹیٹس کے شو کیے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ 3-4 اسٹیٹس میں ہوتے ہیں۔ ہم نے شو کیے، پاکستانی کمیونٹیز سے ملے، اور وہاں کے شو کے بعد واپس آئے، مختلف اخباروں میں انٹرویو، سب ہر بندہ پوچھ رہا ہے، ورنہ پہلے کوئی باہر جاتا تھا تو 200 لوگ تو اس کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے تھے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو اس میں بہت خوش نصیب سمجھا۔ وہی کامیابی نہیں، پتہ نہیں کتنے مجھے ایوارڈز ملے، کتنی چیریٹی شوز میں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ آج بھی میں کہتا ہوں، یہ میرا میسج ہے کہ چیریٹی شوز کے اندر میں سب سے آگے آ گیا۔ ابھی ہم امریکہ گئے تھے، میں تو ہم نے بشرا انصاری اور ہم نے انڈس ہاسپٹل کے لیے چیریٹی شو کیے تھے اور سیاٹل میں، اور اس شو میں آپ یقین کریں کہ پاکستانی جو ہیں وہاں رہتے ہیں، ان کا دل بالکل یہاں ہے۔ انہوں نے تقریباً 9 سے 10 کروڑ جمع کیے ایک ہی ہمارے 1.5 گھنٹے کے سیشن میں۔ یہ سب انہوں نے کیا۔ کیا تھا ہماری کیا ویلیو ہے؟ فیس ویلیو لفظ ہم یوز کرتے ہیں، لیکن یہ فیس ویلیو جو ہے نا، یہ سب ظاہر ہے مٹنے والی ہے۔ جب تک ہم موجود ہیں، ہمیں اللہ نے ہمارے بولنے میں اتنا وہ دیا، اتنی پریکٹس ہے اتنے سالوں سے، تو جو محبتیں ہم کو وہاں ملی، تو کہاں پتہ نہیں کن کن جگہ پہ میں نے شو کی۔ مالدیو میں میں نے شو کیا، موریشس میں کیا، ہانگ کانگ میں کیا، اور مجھے مطلب آپ گنتے جائیں، پڑوسی ملک میں بھی شو کیا، عابدہ پروین کے ساتھ میں گیا تھا۔ تو یہ سارے شوز کامیابی کی ایک وہ میرے لیے ایک سٹیپس ہیں کہ جس میں جب بھی ہو، جب بیٹھے ہیں۔ میرا جو میلبرن میں شو ہوا تھا تو ہم نے ایک ہی دن میں 14 اگست کو 3 شوز کیے تھے، اور ہر شخص ایک کو پتہ چلا تھا، 2 نے ہمیں کہا کہ پلیز آپ آ جائیں، ہمارا 14 اگست کا شو ہے۔ تو بڑا اچھا لگا کہ جب سب درمیان میں آخر میں سب دل دل پاکستان کہتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم پاکستان، اور اس میں رو رہے ہیں لوگ، باقاعدہ مس کر رہے ہیں وہ پاکستان۔ تو یہ جذبہ جب کوئی آپ کے اندر، وہ جذبہ جو ہے نا، جو آج ہماری نوجوان نسل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ابتدا سے ہم کو ڈالنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ آپ یہ پاکستان کیسے بنا، اس کا فاؤنڈر کون ہے۔ آج بھی آپ 4-5 چیزوں کے علاوہ شخصیات کے نام پوچھیں جنہوں نے محنت کی ہے، تو ہمارے بہت سے بچوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے۔ ان کو بتانا چاہیے، ان کو اس محنت میں لگانا چاہیے۔ اگر آپ ایون اپنے کاروبار میں کسی جگہ بھی اپنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو بالکل زمین سے شروع کریں، اس کو کہیں یہ بھی اٹھاؤ گے، وہ بھی اٹھاؤ گے، جھاڑو بھی دو گے، سب کرو گے، تاکہ اس بچے کو پتہ چلے کہ آپ کسی تکلیف کے بعد آپ کو راحت ملتی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آج ہم نے نگار ایوارڈ لیا لاہور میں، تو لاہور میں لیا تو میرے لیے تو بڑی بات ہے، کیونکہ نگار ایوارڈ ایک دور تھا کہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا تھا، سارے فلم اسٹارز کو ملتا تھا۔ وہ 2 ایوارڈ مجھے بھی ملے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے ایوارڈ ہیں کہ 2 بوریاں تو بھر کے میری وائف نے رکھ دی ہیں کہ جی اب اس کا کیا کرنا ہے، کیونکہ جگہ نہیں ہوتی اتنی۔ تو یہ محبتیں، پیار یا ایوارڈ یا ریوارڈ یا آپ لوگوں کا، اب آج ٹی وی پہ، آج میں یہاں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو کچھ تو کامیابی کی ایسی چیزیں ہیں، کچھ تو ہم پروف کرتے ہیں۔ وہ پروف کرنے کے لیے بہت لمبا سفر ہوتا ہے، بڑی جد و جہد ہوتی ہے۔ شادی
کا ایک ساتھی کا ہو جانا بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا آپ کو ایک گائیڈ لائن ملتی ہے. بہت سے لوگ ہیں وہ اپنی بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں, ارے یار میں کیوں مشورہ لوں. او بھائی ایسا کچھ نہیں ہے. جب وہ آپ کا جیون ساتھی ہے تو آپ اگر کوئی ایڈوائز لیں تو دنیا بھر میں اگر آپ تاریخ اٹھائیں تو کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, کتنی بڑی بڑی خواتین ہیں جنہوں نے کتنی کامیابی میں جو ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کے پیچھے ایک جو ہے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, وہ بھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے, ورنہ بیوی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. تو میرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس کامیابی یا جتنی, اب میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ ہم جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تھے, لوگ آتے تھے میرے پاس, کبھی کہتے ہیں یار بھائی میرا یہ نقشہ ہے, اور میں دیکھتا تھا ایک بوڑھا شخص آیا ہے اور وہ 4 دن سے آ رہا تھا, آج 5ویں دن میں اس پوسٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. میں نے کہا دیکھا 6 دن سے ایک نقشہ پڑا ہے, میں نے کہا اس میں دیکھا کوئی آبجیکشن نہیں. میں نے لیا اس کو, پیپر دیکھا, اوکے کیا, سائن کر کے بھیج دیا, میں کہ ٹائپ کر کے دے دو. تو میں نے بڑی میاں سے پوچھا اتنے دن سے آ رہے تھے کیا ہوا؟ کہنا وہ آتے تھے, وہ کہتے تھے کل آئیے گا, فائل بھی نہیں دیکھتے تھے اور کہتے تھے کل آئیے. ہمیں ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے. ہر دفتر پہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تنخواہ لیتے ہیں, ہمارے ایک دوست تھے واسطے صاحب, انہوں نے ہمیں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ اپنی تنخواہ کو حلال کرنے کے لیے لوگوں کا کام نہیں کرتے تو وہ تنخواہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک رشوت سے کم نہیں ہے. تو یہ حقیقت ہے. ہم جس چیز کے لیے ہم اچھا, میں اکثر کبھی اگر اس چیز کو لوگوں سے بحث کرتا تھا, بھائی یار کر دو یار اس کا کام, کیا بیٹھے باتیں چپیڑ ہو, تو ابھی یار بھائی کیا مسئلہ ہے یار, بھائی ابھی تو آئیے, کل تو فائل آئی ہے. تو یہ جو پریکٹس ہے, جو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں, ان کو ہم پھر اپنے اسکٹس میں لاتے ہیں, پھر ہم کوئی نہ کوئی کامیڈی کرتے ہیں, پھر ہم کوئی کسی کو ایکس منسٹر بنا کے, کسی کو کوئی ڈاکٹر بنا کے, کسی کو کچھ ہے کیریکٹرز میں ڈال کے ہم ان کو وہی دبے لفظوں میں اس مزاح کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی اپنے آپ کو سدھار لو. کیونکہ مزاح میں دیکھیں نا, مزاح میں کامیڈی ایک ایسی چیز ہے جس ٹائپ کا مزاح آج کل چل رہا, اللہ معاف کرے, ٹک ٹاک اور یہ ٹاک اور فلاں, اور اس میں خواتین, اتنی خواتین جو ہے نا کام وہ ہوتی ہیں جو ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بیٹی کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے اور ایک بہن کی حیثیت سے ان رشتوں کو جو یہ 2-4 چیزیں ہیں وہ پامال کر رہی ہیں. ٹک ٹاک وک ٹاک یہ ساری چیزیں میم یا کیا کہتے ہیں, میم یا میم کیا, آئی نو مجھے کوئی زیادہ کلیئر نہیں پتا, لیکن یہ سب جو لوگ کر رہے ہیں خدا را ہمارے معاشرے کا حصہ یہ نہیں ہے. کبھی بھی کبھی بہنوں بیٹیوں ان میں سے آپ کو, چونکہ وہ آپ کی نہیں ہے تو آپ ان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. اگر آپ کسی کی بھی, اگر آپ سوچیں آپ کی کوئی انگلی اٹھائے, آپ اس کی انگلی توڑ دیں تو سب کو وہی سمجھیں, کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے. ہم ابھی ٹک ٹاک میں پتہ نہیں میں نے لاہور کا کہاں کا دیکھا ہے, 2-3 کو تھی, یوں سرسری گزرا ہے, وہ بھی کسی نے مجھے بھیجا اور میں دیکھتے کٹ کیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, اور دیکھ رہا ہوں ہمارے فیس ہیں, ہماری پاکستانی, اور ہمارے اور جملے بھی ایسے ہیں. تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں, اور یہ نہ یہ جو بھول کے بیٹھے ہوئے نا ہم سب, میں ہم بھی کہہ رہا ہوں لفظ, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں, لیکن ہم گلٹ کرنے کے لیے جب شام کو کسی مغرب کے بعد جا کے سجدے میں جائیں اور صرف یہ سوچیں کہ ہم سے کیا کیا مسٹیک, کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں, تو لگ پتہ جائے آپ لوگوں کو. تو جب یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو بھائی اس کو, ان کو آپ کیوں ان کو یہ وہ کر رہے ہیں, کیوں اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو بچے, جو نوجوان نسل ہماری آج بہت سی چیزوں میں بگڑی بھی ہے, یا ماں باپ کا کہنا نہیں سن رہی ہے, یا ہم کو وہ چیزیں کوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا. ایسے ہم اکڑ کے پھر رہے ہیں, ایسے کروڑوں اربوں خربوں ہم لے کے یہیں چھوڑ کے جائیں گے. اسی میجرمنٹ اللہ پاک نے دیکھیں میجرمنٹ کیسی کمال رکھی ہے, کفن کی میجرمنٹ سیم ہے, سب کو لٹھا, اور وہ میجرمنٹ سیم ہے کہ یہ ہے ہمارا وہ. تو ہم نے دیکھا لوگ کہتے ہیں نیند پوری نہیں ہوئی. ارے نیند پوری کرنے کی جگہ ہے نا آپ کے پاس, مسلسل آپ پڑے رہیں گے قیامت تک. تو یہ نیند کو اپنی خدا کے واسطے کم کریں. آپ کی صحت اور ان ساری چیزوں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں جب آپ رات کو جو سونے کے لیے بتائی گئی ہے. یہ دیکھیں میں اس کو ٹریک کو چینج کر رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو بچے ہیں وہ ویسے ہی ہیں جیسے میری اولاد ہیں, جو بھائی ہیں وہ ویسے ہی ہیں جو میرے بھائی ہیں. ہم اپنے زندگی کی بہت سی چیزوں کو اگر کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اپنے اسی ٹریک پہ, اپنے اس دین پہ چلنا ہوگا جن سے ہم سیکھ کر کامیاب بنتے ہیں. جد و جہد کرنا, محنت کرنا, یہ چیزیں آپ کو آگے کی طرف لے جاتی ہیں.
کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. ہاں کبھی کبھی کچھ مشکلیں ضرور آتی ہیں, لیکن ان مشکلوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ میں اس گھبرانے کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جب کسی تکلیف کے بعد آپ کو راحت ملتی ہے تو اس کی خوشی آپ کو جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ لگ رہی ہوتی ہے. بالکل آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں آپ نے اس کے بعد یہ کامیابی حاصل کر لی. ایسا ہی ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ, پاس ہوتے ہوں گے, رزلٹ آتا ہوگا تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا کہ ارے میں نے اتنی محنت کی, مجھے اس کا صلہ ملا. دیکھیں جی, ایک مشکلات جو سب کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ میرا تو موبائل چھین لیا, وہ یار مجھے تو گن پوائنٹ پہ یوں کر دیا, میرا والیٹ لے لیا, سب کر لیا. میرے ساتھ بھی ہوا. میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں تو خود چونکہ 144 کا میرے پاس پرمیشن تھی اور ہم جب بلڈنگ توڑنے جاتے تھے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی تھی تو میں تو رکھتا تھا. وہ آئے بھائی میرے پاس آ کے, انہوں نے کہا دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے پیچھے سے فائر مارے. ایک دفعہ یہ ہوا سبزی منڈی کے بعد, ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ میں نے ان کو, وہ جا رہے تھے, ہم نے پیچھے سے فائر کر کے ایک کو گرا لیا. اس کو گرا کے میں پکڑ کے, وہ اس کو خون نکل رہا تھا, پولیس آ گئی. پولیس نے مجھ سے کہا یار صاحب چھوڑے جی, اب آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اب اس کو ہمارا پھول بڑھ جائے گا. وہ میرے پر کوئی وہ نہیں ہوا. تیسرا گلستان جوہر میں جو تھا, میں تو گلستان جوہر میں وہاں پر میری شوٹ ہونے والی تھی, تو میں منرل واٹر لے رہا تھا کہیں سائڈ میں گاڑی کر کے. تو 16-17 سال کا بچہ تھا. وہ آیا, اس نے کہا انکل جلدی سے پرس اور موبائل. تو میں نے کہا بیٹا میں تو ٹی وی آرٹسٹ ہوں, میں تو بیٹا مجھے تو یہاں کام, آپ ایاز خان ہے نا, ایاز خان ہے, چلیں جلدی نکل جائیں انکل, رکیے گا نہیں. میں آگے بڑھ گیا. میرے ساتھ جو لڑکا تھا, بندہ جو میرا دوست تھا, وہ کہہ رہا ایاز بھائی, ابے میں نے کہا میں نے ٹرائی کیا تھا کہ پہچان لے گا تو چھوڑ دے گا, اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو اور اچھا, میرا آپٹیکل میں امیج آپٹک پہ جو میرا, جس کے بارے میں ہاں ایک بات مجھ سے مس ہو رہی ہے, وہ میں مختصراً کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے میرا ایک ہمیشہ سے میرا ایک ایم ہے, ہم وہاں پہ کیٹریکٹ کے آپریشن بہت سے کرواتے ہیں اور فری کرواتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ لوگ جو بھی اس میں میرا ساتھ دینا چاہیں تو وہ مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا نیک کام ہے. بہت سے غریب لوگ ہیں جو اپنا یہ نہیں کرا پاتے اس کام کو, اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا کیٹریکٹ کا آپریشن کرا لیں. ہم کچھ لوگوں کو گلاس بھی ڈونیٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے کام ڈھونڈیں, نیکیوں کو بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. تو بھائی یہ تو میرے ساتھ معاملہ ہوا. میری شاپ پہ بھی آیا اور آ کے انہوں نے کہا جی دیں بھائی جلدی سے. انہوں نے کہا ایک برانڈ کا نام لیا اور کہا کہ وہ والا ہے آپ کے پاس. تو ہم سمجھے نہیں کہ اب یہ اچانک وہ نکالیں گے. وہ روین بہن ہم نے ان کو دیا. اب جب دیا اس کے بعد نکالا, چلیں جی کیش بھی دیں. تو میں نے کیش دیا. تو میں نے اس کو کہا یار مجھے نہیں پہچانتے. تو اس نے صاحب کہا نہیں پہچانتے. میں کہا ٹھیک ہے بھائی نہیں پہچانتے ہو. وہ میرے پاس کوئی 2-3 ہزار روپے تھے, وہ میں نے دے دیے. وہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. لیکن اس کے بعد سے ہم خود بھی تھوڑا سا محتاط ہوتے ہیں. ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا سا محتاط ہونا ہی پڑتا ہے. لیکن ہاں ٹینشن مجھے 2-3 دن تک رہی تھی. تو اس طرح کی پریشانی, یا کہیں پر ہم گھیر لیا گیا تھا, بلڈنگ توڑنے گئے تھے تو وہاں پر ہمارے شٹر وٹر ڈاؤن کر کے ہم اندر بند ہو گئے. پھر پولیس آئی, پھر انہوں نے اعلان کیا اور پھر وہ کہا کہ جی ہمارے ان کو یرغمال بنا لیا. لیکن میں آج ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہوں. یار سیدھی دیکھیے, کہتے ہیں نا 40 ایئرس جو انسان کی زندگی میں 40 سال تک وہ سیدھا چلتا ہے. 40 سال کے بعد وہ ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. جب تک ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا تو آپ کو مزہ نہیں آتا. پھر آپ سوچتے ہیں ارے اگلی ٹرننگ پوائنٹ بھی آنے والا ہے. تو زندگی میں جب تک اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے اسٹرگل کرنے کے لیے کچھ مشکلات نہ آئیں تو آپ اچھا ڈیسیجن میکر نہیں بنتے. جب اس طرح کی چیزیں آپ زیادہ آپ پر آتی ہیں, شروع میں آتی ہیں, تو آپ اس کے لیے پہلے سے محتاط ہو جاتے ہیں. تو میری جو مشکلات آتی گئیں وقت کے ساتھ ساتھ, میں نے اس کو اپنی نالج کو اپنی ٹیکنالوجی تک محدود نہ کریں. اس زندگی میں جہاں جہاں بڑھیں گے ہر طرح کے آپ کو مشکلیں ملیں گی. اس کا اس کو جو ہے نا اس کا سلوشن آپ کو ڈھونڈنا ہے. آپ کو انکم ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کو جس ڈاکٹر کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کو جس چیز کا مسئلہ ہو, آپ یہ نہ کہیں یار یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں, یہ تو میں جانتا ہی نہیں. اس کو اب تو کھولیں, گوگل کھول کے چلے جائیں ڈاکٹر فلاں اور پوچھ لیں کان میں یہ تکلیف ہے, بیل پیلسی ہے, کیا ہے. آپ اس پہ جائیں, اس کو پڑھیں. لیکن یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی چیز پہ پہلے سے کہہ دیں نہیں یار یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا. کامیاب زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تو مجھے میری مشکلات جو ہیں کبھی ایسی نہیں لگی جن پہ میں یہ کہہ سکوں
کہ یار اس کا حل نہیں ہے. اور پھر آخری تو سب سے بڑا حل جو ہمیں پہلے کہنا چاہیے، میرے غلطی سے منہ سے نکل گیا آخری، ہم جب بھی کچھ کرنا چاہیں نا، کوئی کام، آپ سیدھے سیدھے جانماز پکڑے، 2 رکعت پڑھے، حاجات کی دعا مانگے، دعائے حاجات پڑھے، اور اللہ سے کہیں بھائی میں یہ بس اب آپ نے کرنا ہے. اللہ پر ہم ڈالتے کم ہے نا چیزیں. ہم کہتے ہیں یار اس سے کروا لو، اس سے فون کر لو، اس سے کرا لو، وہ منسٹر سے کر لو. ارے بھائی، اس منسٹر کو بنانے والا اللہ، اس پروردگار نے ڈالنا بھی اس کے دماغ میں. آپ یہ بلو شرٹ پہن کے کسی کے پاس جائیں گے، آپ کو پتا ہے کہ یار میرا بڑا مشکل ہے، تو آپ اگر اللہ کو رجوع کر کے گئے تو وہ پتہ نہیں اس شخص کا پتہ چلا بلو شرٹ اس کو پسند ہے، وہ آپ سے سوال ہی نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے یار بلو شرٹ آپ کی بڑی اچھی ماشاءاللہ. جی میں مجھے بھی یہی پسند ہے. سر سوال تو کریں. اور یار ہو گیا سوال، بس یار بس ٹھیک ہے آپ کل سے جوائن کر لیں. یہ ہے اللہ کے معاملات. تو کامیابی کے لیے اللہ کو رجوع کر کے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ میں مان ہی نہیں سکتا. میرا اتنی بار کا ایکسپیرینس ہے. چیزیں کھو جاتی ہیں، آپ ان للہ پڑھیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کر لیں کہ کہہ لیں جی میں 10 روپے یا 100 روپے اللہ پاک آپ کی راہ میں دوں گا اگر میری چیز مل جائے گی. ایسی ملتی ہے جہاں آپ نے 10 دفعہ دیکھا ہوتا ہے نا، وہ چیز وہاں سے ملتی ہے. میری زندگی کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں، اس کامیابیوں میں جو میں سب سے زیادہ ہم کہتے ہیں بلیسنگ، وہ ہوتی ہے ماں باپ کی دعائیں. ماں باپ کی دعائیں ایسی جا کے لگتی ہیں عرش پہ جا کے، کہ اگر میں تو اپنی امی کے پاس، اللہ بخشے میری امی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے، کہ میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا امی کے پاس بیٹھ کے پیروں کے پاس جا کے نا ان سے، امی ذرا چپت مار دے مجھے. ارے کیسی بات کر، تم میرے بڑے بیٹے. میں کہا امی ایک چپت مار دے. اب پیروں میں امی ایک لات مار دے. کیا ہو گیا تمہیں پاگل؟ تو یہ جو آپ ماں باپ کی جو بلیسنگ ہے نا، یہ بلیسنگ ہے. ان کی چپت، ان کی غصہ، ان کا مارنا، ان کا پیٹنا، ان کا سمجھانا، ان چیزوں سے ہم نکلتے جا رہے ہیں. ابو آپ کو نہیں پتا، پپا آپ کہاں، آپ اپنے وقت کی بات کریں. خدا کے واسطے یہ نہ سمجھیں، ہمارے ماں باپ کسی بھی دور میں پیدا ہوں، وہ آپ کو جو گائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کا سچا دوست. کوئی دنیا کی طاقت جو ہے آپ کو اس طرح سے سنسیئرٹی نہیں دے سکتی جو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے ہوتے ہیں. ماں باپ کی ہمیشہ دعائیں لیں. ماں باپ کو ہمیشہ آپ سے ناراض نہ ہوں. اپنی بہن بھائیوں اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھیں. یاد رکھیں ہماری بہت سی احادیث اور ان چیزوں میں کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈھونڈیں نہ، پہلے اپنوں میں ڈھونڈیں کون ضرورت مند ہے، کون تکلیف میں ہے، کون پریشان ہے. آپ کو اللہ نے جو دیا ہے آپ اتنا دیں گے نا، اللہ آپ کو اس کا اتنا دے گا. اور اس اتنے کا مجھے اللہ نے مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے آج تک جو کچھ میں نے کیا، اللہ میں کوئی اس کو جتا نہیں رہا، لیکن میں نے جو کیا مجھے اس کا صلہ ایسا ملا، نہ میں نے مانگا بھی نہیں اور اللہ نے دیا. ہم بھولے بیٹھے ہیں اللہ کو. میں ایک پروگرام بھی کرتا ہوں درس قرآن، اس میں ہے باتیں ایاز خان کی. مجھ جیسا آدمی میں کیا، میری اوقات ہے، لیکن میں اس میں سوشل ایشوز پہ جب چھوٹی چھوٹی بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے جواب آ رہا ہوتا ہے کہ یار بھائی بہت اچھا، یہ تو بڑا سمپل آپ نے بات. تو بھائی نہ دین ہمارا مشکل ہے نہ ہم مشکل بناتے ہیں. یہ جد و جہد، یہ زندگی کا جو ہمارا مقصد ہے، اس میں ہر وہ چیز جو آپ کے لیے، جو آپ کو اس ٹریک پہ اللہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو ہم وہ ساری چیزیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے دین کو بھی پکڑے رہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھے اور اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھے، اور لوگ ان کو ان کے جانے کے بعد ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو دعائیں دیتے رہیں اور کہیں کاش ہم بھی ایسے ہوتے ہیں.